بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مضمون سناتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ نبی کی سیرت کیا ہے اور کس طریقے سے یہ آگے سلسلہ بڑھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اہل اسلام کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے اپنا جاننا ضروری نہیں جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے۔ عیاذاً باللہ، اگر وہ وجود پیغمبر سے قطع نظر کر لی جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی مومن کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے النبی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ مومن کا وجود ایمانی آفتاب نبوت کا ایک معمولی سا عکس اور پرتو ہے، اور ظاہر ہے کہ پرتو کو جو قرب اور تعلق اپنے اصل یعنی آفتاب سے ہو سکتا ہے وہ آئینے سے نہیں ہو سکتا۔ مومن کو جو ایمان پہنچتا ہے وہ نبی کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان نبی سے قریب ہے اور مومن سے بعید ہے، اسی لیے نبی ایمان کے ساتھ متصف بالذات ہے اور مومن ایمان کے ساتھ متصف بالعرض ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مومن اپنے ایمان کے جاننے سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے تاکہ اسی راستے پہ چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دے۔ حق جل تعالیٰ نے سورہ ہود میں ابتدا سے انتہا تک انبیاء اور مرسلین کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے۔ آخر میں اس کی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے انبیاء اور مرسلین کے حالات کیوں بیان کیے۔ ترجمہ: اور ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے قلب کو قوت اور سکون عطا کریں اور ان واقعات کے ضمن میں اہل ایمان کے لیے حق اور حقیقت اور عظمت اور نصیحت اور تذکیر یاد دہانی سامنے آ جائے، یعنی تاکہ ان واقعات سے تمہارے قلوب کو سکون اور اطمینان کا درجہ حاصل ہو اور تمہارے دل ایمان پر قائم اور ثابت ہو جائیں اور حق تم پر واضح ہو جائے۔ ان کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ بلکہ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں انہی انبیاء کے نام سے موسوم ہیں جن کی سیرت اس صورت میں بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم وغیرہ۔ ذالکہ اور سورہ لقمان اور سورہ کہف حضرت لقمان اور اصحاب کہف کے نام سے موسوم ہوئیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء اور علماء صلحاء کی سیرت اور تاریخ لکھنا کس درجے اہم اور ضروری ہے۔ سیرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا علم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل و کمالات معلوم ہوں گے، جس سے ایمان میں زیادتی اور قوت پیدا ہوگی اور بہت سی آیات اور احادیث کے معنی معلوم ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ اگر سیرت کو پڑھیں گے تو ان کے حق میں سیرت کا علم دعوت ایمان اور دعوت الی الحق کا ذریعہ ہوگا۔ امتوں نے اپنے انبیاء کی اور قوموں نے اپنے سادات اور کبریٰ کی سیرتیں اور تاریخیں لکھی، مگر سب ناتمام۔ جن قوموں کا یہ حال ہو کہ جس کو وہ صفیہ آسمانی اور کتاب ربانی سمجھتے ہوں وہی ان کے پاس محفوظ نہ ہو اور یہ تک معلوم نہ ہو کہ کس پر اترا، کب اترا، کہاں اترا اور کس طرح اترا، اور جس کو وہ اپنے مقصد اور پیشوا سمجھتے ہیں اس کی قبر تک کا کوئی بھی نشان ان کو معلوم نہ ہو، وہ اپنے اس مقتدی کی مکمل سیرت اور سوانح حیات کہاں پیش کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی کے حالات واقعات تو بڑی چیز ہیں، وہ اپنے پیشوا کا ایک کلمہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے جس کی سند ان کے پیشوا تک متصل اور مسلسل ہو۔ الحمدللہ یہ شرف صرف امت محمدیہ صلاۃ و سلام کو حاصل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے ہر قول اور فعل کو متصل اور مسلسل سند کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہی اور صرف یہی ایک امت ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے۔
متصل ہے۔ عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں یہ امت اپنے نبی سے منقطع ہوئی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت تو پوری حدیث ہے، لیکن بعض کی اصطلاح میں فقط غزوات اور سرایا کے حالات اور واقعات کے مجموعے کو سیرت کہتے ہیں۔ حدیث 8 علوم کے مجموعے کا نام ہے اور سیرت اس کا ایک جز ہے۔ محدثین نے جرح و تعدیل کے جو قواعد مقرر کیے اور صحیح و سقیم کے پہچاننے کا جو معیار قائم کیا، وہ بلا کسی تفریق و تخصیص کے سب جگہ ملحوظ رکھا گیا۔ تمام حدیثیں خواہ احکام سے متعلق ہوں یا مغازی ہوں یا مناقب سے، سب اسی معیار سے جانچی گئی ہیں۔ البتہ جن حدیثوں پر دین کا دار و مدار تھا، جیسے عقائد اور حلال و حرام، محدثین نے ان کے قبول کرنے میں زیادہ تشدد سے کام لیا، اور جن حدیثوں پر دین کا دار و مدار نہ تھا، جیسے فضائل اور مناقب، وہاں کسی قدر وسعت اور سہولت سے کام لیا گیا، اسی لیے کہ وہاں کوئی عمل مقصود نہیں، محض علم مقصود ہے، اسی لیے ایسے مقام پر توسیع ہی مناسب ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل سے مروی ہے، جب ہم حلال و حرام کے بارے میں روایت کرتے ہیں تو تشدد کرتے ہیں، اور جب فضائل و مناقب کے بارے میں روایت کرتے ہیں تو نرمی کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بیٹوں، بہنوں، بچیوں، یہ آج تک میں نے یہاں تک آپ کو سنایا ہے، یہ ابتدائیہ ہے سیرت مصطفیٰ کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر میں دوسرا حصہ اس کا پیش کروں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔